بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کی تحریر پڑھ کر مجھے بڑا افسوس ہوا کہ آپ نے ایک لفظ اس میں بار بار لایا ہے، ملاؤں کی طرف سے فتویٰ آئے گا، مفتیوں کی طرف سے فتویٰ آئے گا۔ آپ جب خود سوال و جواب لکھتے ہیں، آپ شرعی اصطلاح میں جس بھی مسئلے کا جواب دیتے ہوں، آپ گرامر میں دیکھیں کہ جب بھی شرعی نظام میں کسی سوال کا جواب دیا جاتا ہے تو اس جواب کو کیا کہا جاتا ہے۔ یقیناً آپ کو گرامر میں ملے گا کہ فتویٰ کہتے ہیں کسی بھی سوال کا جواب دینا۔ پھر چونکہ اصطلاحاً شرعی مسائل جو پوچھے جاتے ہیں تو ان کو جب ہم حل کرتے ہیں دلائل کی روشنی میں تو اس کو فتویٰ کہا جاتا ہے۔ اب آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ نے ایک مضمون لکھا اور مضمون میں لکھنے کی کچھ اسلامی چیزیں لکھنے کے بعد آپ نے فوراً یہ بات کہہ دی کہ بس یہ مولوی لوگ کیا جانے، فتویٰ دینا جانے۔ تو اللہ کا بہت بڑا کرم اور احسان ہے، اللہ نے ہمیں اس صلاحیت سے نوازا ہے کہ ہم فتویٰ دیتے ہیں۔ اور فتویٰ یہ کسی مولوی یا مفتی کی کوئی ذاتی رائے نہیں ہوتی ہے، اس کی گھر میں کوئی فیکٹری نہیں پڑی ہے، آپ نے کوئی سوال لایا ہے تو آپ جا کے اس کو وہ اپنی فیکٹری سے نکال کر آپ کو جواب دیتا ہے۔ اب یہ ذہن سے بات نکال دیں، آپ اگر معیاری علم رکھتے آپ خود بھی تحقیق کریں کہ فتویٰ کہتے کس کو ہے۔ یہ فتویٰ کسی مولوی یا مفتی کی ذاتی رائے نہیں ہوتی، بلکہ قرآن و حدیث اور دلائل کی روشنی میں آپ کے سوال کا جواب آپ کو تحریراً کبھی دیا جاتا ہے اور کبھی زبانی آپ کو جواب دیا جاتا ہے، تو اس کا نام فتویٰ ہے۔ دوسری بات جو آپ کے مضمون میں پڑھنے کو ملی کہ آپ نے لکھا ہے کہ بس یہ مدارس والے صرف اس پہ محنت کرتے ہیں، ادائیگی قرآن پر، یعنی قرآن کو صحیح تصحیح قرآن پہ محنت کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو قرآن پاک کا تدبر ہے، جو قرآن پاک نے ہمیں انقلاب دیا ہے، اس پہ بالکل محنت نہیں ہوتی ہے۔ سب سے پہلے آپ سے میں یہ بات عرض کروں کہ دیکھیے آپ کی یہ بات بالکل غلط ہے کہ ہم صرف ادائیگی قرآن پر محنت کرتے ہیں۔ ہاں ضرور مقدم ہمارے یہاں ادائیگی قرآن ہے، بدقسمتی سے اگر ہم نے اس کو وہ ماڈرن نام دیا ہوتا جو ماڈرن نام آج کل دیا جاتا ہے، چونکہ ہمارے یہاں حدیث کا علم پڑھایا جاتا ہے، فقہ کا علم پڑھایا جاتا ہے، ہمارا جو اپنا سکول آف تھاٹ حنفیت ہے یا جو دیوبند نے ہمیں جو چیزیں دی ہیں اس کے مطابق جب ہم پڑھاتے ہیں تو حدیث کی بات کریں تو حدیث میں اگر ہم نے حدیث کے بجائے کہا ہوتا ٹیچنگ آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ فوراً اس سے متاثر ہو کر، کیونکہ یہ ماڈرن لفظ ہے، کہتے نہیں یہاں کچھ ہے۔ یا اسی طرح جو ہمارے یہاں بنیادی سب سے پہلے جب ہم مدرسے میں جاتے ہیں یا کسی بھی دینی ادارے میں یا مکتب میں جاتے ہیں، سب سے پہلے جو چیز ہمیں سکھائی جاتی ہے اس کا نام ہے تجوید۔ اس تجوید پہ آپ طرز کریں، بھائی دیکھیے بس یہ صرف تصحیح قرآن کرتے ہیں، تدبر نہیں کرتے ہیں، سوچ و وچار نہیں دیتے ہیں، قرآن نے جو انقلاب دیا ہے اس انقلاب کی طرف لوگوں کو گامزن نہیں کرتے۔ آپ کو میں بتا دوں کہ اگر تجوید کے بجائے ہم نے لفظ استعمال کیا ہوتا پراپر ریسیٹیشن آف قرآن، تو آپ فوراً کہتے نہیں یہ بہت بڑا کام ہے، اس لیے کہ یہ چونکہ ماڈرن لفظ ہے، ہم سیدھے سادے لوگ اور سیدھے سادے ہم نام بھی رکھتے ہیں، تو آپ فوراً چونکہ ہم ماڈرن الفاظ سے کے پیچھے پڑے ہوئے نہیں ہیں، بھائی ہم یہ کریں گے وہ کریں گے، جیسے کہ آج کل یہ ٹرینڈ بھی بنا ہوا ہے چاہے اسکولوں میں کالجوں میں، تو کوئی نئی چیز لاتے ہیں تاکہ طلبہ متاثر ہو کر ہمارے یہاں آ جائے۔ ایسا نہیں، ہمارے یہاں ایسا بالکل نہیں ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں فوکس جو ہے وہ محنت پہ ہے، جد و جہد پہ ہے۔ اور آپ کا یہ کہنا کہ ادائیگی قرآن کے علاوہ آپ کے یہاں کچھ نہیں ہوتا، یہ آپ کی غلط فہمی ہے۔ ہمارے یہاں جب بچہ عالمیت کے لیے جاتا ہے اس کو شروع میں فارسی پڑھائی جاتی ہے، چونکہ فارسی میں ہماری بہت ساری کتابیں ہیں، اسلامی کتابیں۔ اسی طرح علم میزان پڑھائی جاتی ہے، علم نحو پڑھائی جاتی ہے، علم بلاغت پڑھائی جاتی ہے، علم اصول حدیث، اصول تفسیر، یہ سب چیزیں پڑھائی جاتی ہے۔ قرآن کریم نے جو اسلوب بیان کیے ہیں، قرآن پاک نے جو قرآن پاک کا جو تدبر ہے، اس تدبر کے لیے جو علمی آلات ہے، جو علمی ذرائع ہیں، وہ علم میزان ہے، علم نحو ہے، علم بلاغہ ہے، علم ادب ہے، وہ سب چیزیں ہم شروع میں پہلے پڑھتے ہیں، پھر جا کر ہم اپنے آپ کو اس لائق سمجھتے ہیں کہ ہم اب ڈائریکٹلی جس کو آپ اپنے ماڈرن الفاظ میں ٹیچنگ آف محمد کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہم اس کو کہتے ہیں حدیث، وہاں پہنچتے ہیں یا قرآن پاک پہ ہم پہنچتے ہیں، پھر قرآن پاک کا تدبر اور حدیث کا تدبر ہمارے یہاں آتا ہے۔ یہ کوئی ایسا ہی نہیں ہے کہ جب آپ ایک دنیا کی معمولی ڈگری کے لیے آپ کو 20-25 سال دینے پڑتے ہیں، پھر اگر آپ کی سلیکشن ہو، آپ ڈاکٹر بن گئے نہیں بن گئے تو
یہ تو آپ دنیاوی اعتبار سے دیکھتے ہیں، تو کیا قرآن اتنی سستی چیز ہے، حدیث اتنی سستی چیز ہے؟ بھائی آپ کو آیا نہ آئے نہ، پہلے ہی آپ اس پہ کیا کرو، نظام قائم کرو۔ نظام یہ ہے کہ آپ تدبر کرو۔ بھائی آپ کو پڑھنا نہیں آتا تو تدبر کس میں کرو گے؟ ہاں، اردو لٹریچر یا اردو قرآن کریم کی جو تفسیریں ہیں ان کو پڑھ کر اگر آپ یہ سمجھو گے کہ قرآن پاک کا اسلوب آپ کے اندر آئے گا، یا قرآن پاک میں جو تدبر کرنے کی صلاحیت ہے وہ آپ کے اندر آ جائے گا، یہ بالکل غلط ہے۔ عربی ایک الگ چیز ہے، عربی کی چاشنی الگ ہے، عربی کے اسلوب الگ ہے۔ عربی جو مزہ قرآن پاک کو عربی میں پڑھنے میں ہے اور عربی تفاسیر کو سمجھ کر عربی کے جو ذرائع ہیں ان کو پڑھ کر قرآن پاک کو سمجھنا ہے، وہ مزہ اور اردو کتابوں میں نہیں ہے۔ مولانا اس لیے آپ اپنی بات سے رجوع کریں، یہ بالکل آپ غلط کہہ رہے ہیں۔ یہ مدارس اور مفتیوں پر ایک آپ الزام لگا رہے ہیں۔ آپ آئیے ہمارے یہاں، آپ بھی داخلہ لیجئے، آپ کو پڑھائیں گے ہم وہ ذرائع جن کی وجہ سے قرآن پاک کے اندر تدبر آتا ہے۔ والسلام علیکم۔